بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، پچھلی نشست میں ہم نے مناجات کا پہلا حصہ پیش کیا تھا۔ آج تمہید آسمانی کا منظر آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ فجر کا وقت ہے اور کائنات کو وجود میں آئے ہوئے ابھی ایک دن گزرا ہے۔ زندہ رود، یہاں میں یہ وضاحت کرتا چلا جاؤں کہ زندہ رود سے مراد علامہ اقبال ہیں۔ زندہ رود حسب معمول مسند پر بیٹھا ہے، کھڑکی سے سورج کی شعائیں اس کے چہرے پر پڑ رہی ہیں۔ زندہ رود اپنے آپ سے اب راز کھلا کہ حیات ابدی بھی غیب و حضور کی لذت سے آشنا ہے۔ آخر خدا کب تک تنہا رہتا، ہرے کوئی مجھے پہچانو کوئی مجھے جانو، کیونکہ اس نے اپنی پہچان کی خاطر غیب کو ظہور میں بدل ڈالا اور زمان و مکان کی زنجیروں میں جکڑا ہوا یہ جہان پیدا کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ یہاں زندگی کی تاریں ٹوٹنے لگیں، ایک دوسرے سے الگ ہوتی چلی گئیں، حتیٰ کہ یہ جہان شب و روز، ماہ و سال، ماضی و حال کا حیرت کدہ بن گیا۔ اب حال یہ ہے کہ ہر کسی نے خود نمائی کے شوق میں اپنی طرف سے خود نگری کا وتیرہ اختیار کر رکھا ہے اور شور مچا رہا ہے، میں تو میں نہیں، یا میں اور ہوں اور تو اور ہے۔ خدا نے چاند اور ستاروں کو اپنی اپنی راہوں پر چلنا سکھایا، جہاں تک کہ تمام کائنات کی فضا چراغوں کی روشنی سے جگمگا اٹھی۔ پھر نیلگوں افلاک پر سورج کو نصب کیا، وہی سورج جس کا شامیانہ سونے کی تاروں سے بنا ہے اور تنابیں چاندی کی ہیں۔ یوں مشرق سے پہلی صبح طلوع ہوئی جس نے نوزائیدہ جہاں کو اپنی گود میں لے لیا۔ انسان کے حصے میں کیا آیا؟ مٹی کا گروندہ۔ تب اس جہاں کے ویرانوں سے خالی تھی، نہ ندیاں پہاڑوں میں بہتی تھیں، نہ بادل صحراؤں میں امڑتے تھے، نہ پرندے درختوں کی شاخوں پر چہچہاتے تھے، نہ ہرن سبزہ زاروں میں رقص کرتے دکھائی دیتے تھے۔ جہاں کے بحر و بر تجلی جان سے محروم تھے۔ دھوئیں کی چادر نے اس مردے کو پوری طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کی سطح پر بہار کی ہوا سبزے نے نہ دیکھی تھی، اس لیے خاک کی گہرائیوں میں سویا پڑا تھا۔ اس مرحلے پر چاند، آسمان ایک جنگجو مرد اور زمین ایک سیاہ پوش عورت کی طرح تھی۔ تاریکی سے روشنی کی طرف آتے ہیں، آسمان غصے کے عالم میں ہے اور زمین آہوزاری کر رہی ہے۔ یہ ہے وہ نقشہ جس میں آسمان پھر کہتا ہے، اے بدبخت زمین، میں نے آج تک کسی کو اس حال میں نہیں دیکھا جس میں تو ہے۔ میری ساری وسعتوں میں کوئی بھی تجھ جیسا اندھا نہیں۔ اگر میری قندیلیں تجھے روشن نہ کریں تو سدا تاریک رہے۔ خاک اگر کوئی الوند کی فضیلت حاصل کر لے، کوئی الوند یہ ایران میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ خاک اگر کوئی الوند کی فضیلت حاصل کر لے تو خاک ہی رہے گی، اسے کوئی ایسی روشنی و تابندگی نہیں مل سکے گی جو افلاک کو حاصل ہے۔ بس تیرے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو دل برانہ انداز میں زندگی گزار، یا کم تر ہونے کی شرمندگی سے مر جانا قبول کر۔ زندہ رود پریشان ہوتے ہوئے، آسمان کے تانے سن کر زمین بے حد مغموم ہو جاتی ہے۔ شرمساری، نا امیدی، دل گرفتگی اور حزن کی کیفیت اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ خدا کے روبرو اس کی بے نوری اور تاریکی کی شکایت کرنے لگتی ہے، حتیٰ کہ اس کی آوزاری آسمان کے پار تک جا پہنچی۔ آسمان کے پار سے ایک دلکش صدا سنائی دیتی ہے، یہ آواز اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ ندا آتی ہے تسلی امیز لہجے میں، اے زمین، اے امین، تو اپنے ایمانت سے بے خبر ہے، غم نہ کر، اپنے ضمیر کے اندر جھانک اور خوش ہو کہ عن قریب تیرے ایام زندگی کے ہنگامے سے روشن ہونے والے ہیں۔ ظہور آدم یہاں ایسی روشنی لائے گا جو ان روشنیوں سے زیادہ تابناک اور روشن ہوگی جو مختلف اطراف سے تو آتے دیکھ رہی ہے۔ جانتی ہو، تمہاری صبح تو سورج سے روشن ہوتی ہے جو غروب ہو جاتا ہے، مگر وہ روشنی جو جان آدم لائے گی گردش ایام کے گرد و غبار سے پاک ہوگی۔ جان کی روشنی کا سفر راستوں سے بے نیاز ہے۔
رفتار میں وہ سورج اور چاند کی شعاؤں سے بھی تیز ہے۔ تو نے کیوں جان کی سختی سے آدم کا نقش دو ڈالا ہے، حالانکہ تیری خاک ہی سے بصورت آدم جان کا نور ظاہر ہوگا۔ آدم کی عقل اس جہان پر شب ہون مار کر اس کو زیر کر لے گی، اور آدم کا عشق شب ہون مار کر لامکاں کو مسخر کر لے گا۔ یہاں آدم کی عقل اور عشق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور آدم کا جو ہے وہ مقصد زندگی بیان کیا جا رہا ہے، اور آدم کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ گویا آدم عقل و عشق کے ذریعے جہانان خلق و امر پر حاوی ہو جائے گا۔ آدم کوئی دلیل دیے بغیر راستہ ڈھونڈ لے گا۔ اس کی آنکھ وہ دیکھ سکے گی جو جبرائیل نے بھی نہ دیکھا ہوگا۔ اس کی نگاہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے پہنچ جائے گی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے اوپر گئے تو اس کا ریفرنس ہے۔ اس کی نگاہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے پہنچ جائے گی۔ آدم تیری ہی خاک سے پیدا ہوگا، مگر اس کی پرواز فرشتوں جیسی ہوگی۔ اس کی راہ پرواز میں افلاک کی حیثیت تو پرانی صحرائے جیسی ہوگی۔ اطمینان رکھ، آدم آسمان کے وجود میں ایسے کھٹکے گا جیسے ریشمی کپڑے میں سوئی کی نوک کی چبن۔ وہ وجود کے دامن سے سارے داغ دھو ڈالے گا، کیونکہ اس کے بغیر یہ جہان اندھا، بے حقیقت اور تاریک تر ہے اور بے آبرو ہے۔ اگرچہ ثنائے الہی میں آدم کم ہی تسبیح پھیرے گا اور فطرتاً ایک دوسرے کا خون بھی بہائے گا، مگر اس جہاں کے گزرتے ہوئے زمانوں میں جو بھی ترقی ہوگی اسی کی بدولت ہوگی۔ کائنات کے فیض سے وہ اپنی آنکھ روشن کرے گا اور صفات میں چھپی ذات کو دیکھنے اور پا سکنے کے قابل ہوگا۔ بس بقول رومی، جو خدا کے حسن و جمال کا عاشق ہے وہی دنیا موجودات کا سربراہ ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کا نغمہ آتا ہے۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یہ نغمہ اصل میں کورس کی شکل میں ہے کہ بچے جیسے کورس کی شکل میں کوئی نغمہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کے نغمے کا جو محاصل ہے وہ کچھ یوں ہے۔ معصومانہ انداز میں فرشتے بیک وقت کہتے ہیں، ایک دن یہ مٹھی بھر خاک یعنی یہ آدم آب و تاب میں ہم نوریوں سے سبقت لے جائے گا، یعنی فرشتوں سے بھی سبقت لے جائے گا۔ اس کی تقدیر کے ستارے کی بدولت براخر زمین آسمان بن جائے گی۔ زمین کی بات یہ ہے کہ اس کی فکر حوادث کی طغیانیوں میں پرورش پاتی ہے، اس لیے نیلگوں آسمان کے بھنور سے باہر نکل جائے گا۔ ذرا آدم کے معنی پر تو غور کرو، ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ ابھی تو وہ تخیل میں محض ایک موضوع ہے، لیکن ایک دن یہ موضوع مناسب مضمون کی شکل اختیار کر لے گا۔ یہ عامیانہ مضمون جب تکمیل کو پہنچ جائے گا تو دیکھ لینا خدا تعالیٰ اپنا شاہکار سمجھ کر اس پر فخر کرے گا۔ اب تمہید زمینی کا عمل وقوع پذیر ہو جاتا ہے اور وہ نغمہ ختم ہوتا ہے، اور زندہ رود اسی طرح مسند پر تنہا بیٹھا ہوا ہے تاریکی کے عالم میں۔ روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی ہے۔ مغموم لہجے میں زندہ رود کہتا ہے، عشق ہنگامہ خیز ویرانوں میں خشک ہے، وہ شہروں کو خاطر میں نہیں لاتا، کیونکہ ان کا شور و غوغا یعنی شہروں کا شور و غوغا اس عشق کے شعلے کو بجھا دیتا ہے۔ وہ صحراؤں اور پہاڑوں میں خلوت کا متلاشی ہے، یا بے کنار تلاطم سمندروں کے ساحل پر تنہائی ڈھونڈتا ہے۔ میری اپنی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے۔ جب رفقا میں اور دوستوں میں کوئی محرم نظر نہ آیا تو سکون کی خاطر میرا دل مجھے دریا کے کنارے لے گیا۔ یہاں پر منظر تاریک ہو جاتا ہے، اور جب دوبارہ روشن ہوتا ہے تو زندہ رود یعنی اقبال اپنے آپ کو دریا کے کنارے پاتا ہے۔ وہاں دریا کے کنارے اقبال چہل قدمی کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، میں کیسے بتاؤں غروب آفتاب کا منظر، دریا کے پانیوں کو پگھلے ہوئے لالے کی مانند دکھائی دیتا ہے۔ غروب آفتاب اندھے کو بینا کر دیتا ہے،
شام کو صبح کا رنگ عطا کر دیتا ہے۔ معلوم نہیں کب تک اپنے آپ سے باتیں کرتا رہوں۔ میرے دل میں تمناؤں اور آرزوں کی بھرمار ہے، کیا کروں؟ فانی ہوں، حیات ابدی میرے نصیب میں نہیں۔ کہنے کو تو زندہ ہوں، در حقیقت زندگی سے عاری ہوں، یا اس کے عالم میں اس پیاسے کی طرح ہوں جو آب حیات سے دور کہیں بھٹک رہا ہو۔ میں نے بے اختیار غزل گانا شروع کر دی۔ یہ مولانا روم کی غزل ہوتی ہے جو زندہ رود گاتے ہیں۔ یہ چونکہ سارا فارسی میں ہی ہے اور اس کا ترجمہ ہے اردو میں، تو یہ غزل بھی فارسی سے اردو میں ترجمہ کر کے پیش کر رہا ہوں۔ اپنے لب کھول، میں مزید شرینی کا طلبگار ہوں، اپنا چہرہ دکھا، میں باغ و گلستان کا آرزو مند ہوں۔ ایک ہاتھ میں جام ہو، ایک ہاتھ میں جام میں ہو اور دوسرے ہاتھ میں زلف یار، میں مسلسل اس طرح رقص کرنا چاہتا ہوں۔ اس نزاکت سے تو نے کہہ دیا تنگ نہ کر، کس نزاکت سے تو نے کہہ دیا کہ تنگ نہ کر، چل دفع ہو جا، ایک بار اور کہہ دے۔ میں یہی کچھ پھر سننا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ساری محبت اور پیار میں باتیں ہو رہی ہیں غزل کے انداز میں، تو اس کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ مولانا روم بیان کرتے ہیں اس غزل میں۔ چل دفع ہو جا ایک بار اور کہہ دے، میں یہی پھر سننا چاہتا ہوں۔ اے عقل شوق کے عالم میں تو بہکی بہکی باتیں کرتی جا، اے عقل تو شوق کے عالم میں بہکی بہکی باتیں کرتی جا۔ اے عشق میں تیرے حیرت انگیز کارنامے جاننے کا آرزو مند ہوں۔ آسمان کا عطا کردہ پانی اور روٹی کا ٹکڑا تو سیلاب کی مانند بے وفا ہیں۔ میں تو سمندر کی مچھلی کی طرح سمندر کے مگر مچھوں سے رزق چھیننا چاہتا ہوں۔ کل ایک بزرگ دن کے وقت چراغ تھامے شہر میں گھوم رہا تھا۔ میں درندوں سے بیزار ہوں، میں درندوں سے بیزار ہوں، مجھے کسی انسان کی آرزو ہے۔ میں اپنے کمزور اور ناتواں ہمراہیوں سے دل برداشتہ ہوں۔ مجھے شیر خدا علی اور دستان کے بیٹے رستم کی تلاش ہے۔ میں نے کہا ہم سب بھی ایسے ہی کی تلاش میں ہیں جو ہمیں نہیں ملتا۔ کہنے لگا جو نہیں ملتا اسی کی مجھے بھی تلاش ہے۔ اس افسردہ لہجے میں زندہ رود اپنی بات جاری رکھتا ہے۔ مضطرب موج دریائے بستر پر سو گئی، غروب آفتاب نے ہر طرف تاریکی پھیلا دی۔ ایک ستارہ کسی معشوق کی طرح کوٹھے پر یوں چمکا جیسے شام نے سورج کے رخصت ہوتے ہوئے اس کے روشن اور اس کی شعاؤں سے، اس کی روشن شعاؤں سے جیسے ایک ٹکڑا چرا لیا ہے، اور اچانک تاریکی کا پردہ چاک کرتے ہوئے رومی کی روح پہاڑ کے عقب سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں پہ اب رومی کی روح ظاہر ہوتی ہے، رومی ظاہر ہوتا ہے، رومی پر حیرت ڈالتے ہوئے۔ حیرت سے اس کا چہرہ آفتاب کی طرح روشن تھا، یعنی رومی کا چہرہ آفتاب کی طرح روشن تھا۔ بڑھاپے میں جوانی ایسی تازگی تھی، نہ صرف اس کا پیکر نور سرمدی سے معمور تھا بلکہ وہ سراسر تھا ہی چشمہ نور۔ میں نے بات کرنا چاہی، اس کے لبوں سے تمام پوشیدہ راز افشاں ہونے لگے۔ اس کے الفاظ اتنے شفاف تھے گویا کسی نے آئینہ سامنے رکھ دیا ہو۔ اس کا کلام نہ صرف علم و دانش سے پر تھا بلکہ اس میں دل کے سوز کی بھی آمیزش تھی۔ مجھ سے نہ رہا گیا، حضرت مجھے بتائیے موجود کیا ہے اور ناموجود کسے کہتے ہیں؟ معمود کسے کہتے ہیں اور نامعمود کے کیا معنی ہیں؟ رومی: موجود وہ ہے جو اپنی نمود چاہتا ہے، کیونکہ وجود کا تقاضا ہی اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے۔ زندگی کا مقصد اپنے آپ کو خود ہی آراستہ کرنا اور پھر اپنی ہستی کو ثابت کرنے کے لیے شہادت طلب کرنا ہے۔ خدا نے بھی تو اپنا وجود ثابت کرنے کی خاطر روز الست کے موقع پر ارواح کی انجمن سجائی اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟
اس پر ارواح نے شہادت دی، تو یقیناً ہمارا رب ہے۔ کیا تو زندہ ہے، مردہ ہے یا مرنے کے قریب ہے؟ اگر جاننا چاہتا ہے تو 3 گواہوں کی شہادت کا مطالبہ کر۔ پہلا گواہ تیرا اپنا شعور ہے، یعنی اپنی ذات کے نور سے اپنے آپ کو دیکھنا۔ دوسرا گواہ اوروں کے نور سے دیکھنا ہے کہ دیگر لوگ تجھے کیا سمجھتے ہیں۔ اور تیسرا گواہ خدا کے نور سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ اگر نور حق کی طرح تو استوار رہتا ہے تو خدا کی طرح ہمیشہ اپنے آپ کو زندہ و قائم رکھنے والا پائے گا۔ زندگی دراصل وہی تو ہے، تو جسے دراصل اپنے مقام پر، جو انسان کو دراصل اس کے مقام تک پہنچا دے اور انسان خدا کو بے پردہ دیکھ سکے۔ مرد مومن صرف خدا کی صفات دے کر مطمئن نہیں ہوتا، وہ خدا کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کو دیکھے بغیر راضی نہ ہوئے تھے؟ معراج آخر کیا ہے؟ یہی گواہ کے لیے خواہش، یعنی گواہ کے روبرو اپنی ذات، اپنے وجود کی پائیداری کو آزمانا۔ کسی عادل گواہ کی تصدیق کے بغیر ہماری زندگی اس پھول کی مانند ہوگی جس کا رنگ اور خوشبو عارضی ہیں۔ خدا کے حضور میں قائم رہنا ممکن نہیں، اور جو قائم رہا وہی مرد کامل ہے۔ اور اگر تیری حیثیت ذرے سے بھی کم ہو تو کبھی بھی اپنی چمک کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، بلکہ اسے اپنی گرہ میں مضبوطی سے باندھ کر رکھنا۔ ذرے کے لیے اپنی چمک دمک میں اضافہ کرتے رہنا، پھر اسے سورج کے مقابلے میں آزمانا اصل زندگی ہے۔ اپنے پرانے پیکر کو دوبارہ تراش، اپنے امتحان سے ثابت کر دے کہ تو موجود ہے، اور جو اپنے وجود کو ثابت کرتا ہے وہی معبود ہے، ورنہ زندگی کی آگ تو محض دھواں ہے۔ اب زندہ روح جہاں کہتا ہے، حضرت بتائیے خدا کے روبرو کیسے پیش ہوتے ہیں؟ اس خاک اور پانی کے پہاڑ کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ رومی کہتے ہیں، امر اور خالق تو عالم امر و خلق سے باہر ہے، مگر ہمارے گلے میں زمان و مکان کا کانٹا پھنسا ہوا ہے۔ اگر تجھے روحانی قوت حاصل ہو جائے تو افلاک پھلانگ سکتا ہے، پس انتظار کر جب تک کائنات تیرے سامنے برہنہ نہیں ہو جاتی، یعنی اس کے پردے ہٹا لیے جاتے، اور اپنے چہار اطراف کی گرد و غبار کو جاڑ نہیں دیتی، تو اس میں کوئی کمی پائے گا نہ زیادتی، بلکہ اپنا تعین تو کائنات کے سامنے کر سکے گا، اور اس کا تعین تیرے ذریعے ہوگا۔ اللہ بالسلطان سمجھنے کی کوشش کر، سب کچھ ممکن ہے بشرطے کہ تجھ میں قوت ہو۔ اگر وہ ممکن نہیں تو مٹی اور کیچڑ کے جہان کے اندر ہی کیڑے مکوڑوں کی طرح مر جا۔ اے نیک مرد، تو عام طریقہ پیدائش سے اس جہان میں آیا، یعنی یہ انسان کے طریقہ پیدائش کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کس طرح پیدا ہوا۔ اے نیک مرد، تو عام طریقہ پیدائش سے اس جہان میں آیا، اب تو اس جہان سے ایسی صورت میں نکل سکتا ہے کہ اپنے بند کھول کر نئے طریقے سے پیدا ہونے کا اہتمام کر لے۔ اس نئی پیدائش کا تعلق آب و گل سے نہیں، اس حقیقت سے ہر صاحب دل واقف ہے، رحم مادر سے پیدا ہونا تو مجبوری ہے، مگر دوسری پیدائش اختیاری ہے۔ پہلی پیدائش تو پردوں میں چھپی ہے، جبکہ دوسری پیدائش ظاہر ہے۔ پہلی پیدائش تو روتے اور بلکتے ہوتی ہے، مگر ارادی پیدائش ہنستے کھیلتے۔ قدرتی پیدائش کچھ بن سکنے کی جستجو ہے، مگر ارادی پیدائش مقصد کی تحصیل ہے۔ پہلی پیدائش میں تو انسان مادی کائنات کی حدود تک محدود رہتا ہے، مگر دوسری پیدائش اس کے لیے لامکاں کی سیر ہے۔ پہلی پیدائش
شب و روز یا زمان کی محتاج ہے۔ دوسری پیدائش میں زمان کو یعنی زمانے کو بطور سواری استعمال کیا جاتا ہے۔ بچہ پیٹ چاک کرنے سے پیدا ہوتا ہے، مگر مرد عالم چاک کرنے سے دونوں طرح کی پیدائش کو اذان سے ثابت کیا جاتا ہے۔ یعنی جیسے بچے کے پیدا ہوتے ہوئے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، تو یہ اس کا ذکر ہے۔ دونوں طرح کی پیدائش کو اذان سے ثابت کیا جاتا ہے۔ پہلی میں اذان محض الفاظ سے دی جاتی ہے اور دوسری میں جان سے۔ جب دل میں جان بیدار ہوتی ہے تو اس پرانے بت خانہ کائنات پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہاں زندہ رود میں نہیں سمجھا جس پیدائش کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہاں پھر رومی جواب دیتے ہیں، دراصل یہ زندگی کی متفرق شانوں میں سے ایک شان ہے، مختلف حیتوں میں سے ایک حیت ہے۔ غیب اور حضور دونوں حیات کی کیفیات ہیں۔ غیب کے اندر ثبات کی حیت ہے اور حضور میں حرکت اور تغیر۔ اب یہاں غیب اور حضور کا فرق واضح کیا جا رہا ہے کہ غیب کے اندر ثبات کی خصوصیت ہے اور حضور میں حرکت اور تغیر کی۔ انسان کبھی جلوت کے تجربے کے حصول کی خاطر اپنی ساری قوت صرف کرتا ہے اور کبھی خلوت میں اپنی پائیداری کو آزماتا ہے۔ دراصل اس کو جلوت نور صفات الہی سے دراصل اس کی جو جلوت ہے وہ بیسیکلی نور صفات الہی سے روشن ہے اور اس کی خلوت نور خدائے الہی سے منور۔ عقل سے جلوت کی طرف کھینچتی ہے اور عشق خلوت کی جانب۔ عقل خود بھی مادیت کے طلسم کو توڑنے کی خاطر کائنات سے نمرد آزما ہے۔ یہاں اب عقل اور عشق کا فرق واضح کیا جا رہا ہے۔ عقل خود بھی مادیت کے طلسم کو توڑنے کی خاطر کائنات سے نمرد آزما ہے۔ راستے کا ہر پتھر اس کا استاد ہے۔ بجلی کی کڑک اور بادل کی گرج اس کے خطیب ہیں۔ عقل ذوق نگاہ تو رکھتی ہے مگر جرأت رندانہ سے محروم ہے۔ بس وہ راستے کے خطروں سے خوف زدہ اندھے کی طرح چلتی ہے اور چونٹی کی طرح سست رفتار ہے۔ ویسے بھی عقل چونکہ رنگ و بو سے زیادہ پیچیدہ ہے، اس لیے دوست یا خدا کی راہ میں خرامہ قدم سنبھال کر چلتی ہے۔ اس کا کام بتدریج آگے بڑھنا ہے، لیکن میں نہیں جانتا وہ کب اپنی منزل تک پہنچ پائے گی۔ جہاں تک عشق کا تعلق ہے وہ ماہ و سال نزد و دور یعنی زمان و مکان کی پرواہ کیے بغیر اپنی راہ تلاش کر دیتا ہے۔ عقل پہاڑ میں شگاف ڈالتی ہے اور اس کے ارد گرد طواف کر سکتی ہے، مگر عشق کے روبرو تو پہاڑ تنکے کی طرح ہیں۔ اسی کے سبب دل چاند کی مانند تیز رفتار ہو جاتا ہے۔ عشق لا مکان پر چھاپے مارتا ہے اور موت کے تجربے سے گزرے بغیر رخصت ہو جاتا ہے۔ عشق کی قوت کا انحصار ہوا، مٹی اور پانی پر نہیں، نہ جسمانی طاقت کو وہ خاطر میں لاتا ہے۔ عشق جو کی روٹی کھا کر خیبر فتح کر لیتا ہے۔ یہ غزوہ خیبر کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی عشق جو کی روٹی کھا کر خیبر فتح کرتا ہے۔ عشق چاند کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ عشق نے ضرب کے بغیر نمرود کا جبڑا توڑا۔ یہ جب نمرود کے ناک میں مچھر چلا گیا اور بغیر کسی ضرب کے وہ ہلاک ہو گیا تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ عشق نے ضرب کے بغیر نمرود کا جبڑا توڑا۔ عشق نے جنگوں کے بغیر فرعون کو شکست دی۔ عشق جان کے اندر اسی طرح موجود ہے جس طرح آنکھ میں نظر وہ گھر کے اندر بھی ہے اور دروازے سے باہر بھی، راکھ بھی ہے اور جلتا ہوا انگارہ بھی۔ اس کا کام دین و دانش سے بلند تر ہے، وہ طاقت بھی ہے اور واضح دلیل بھی۔ دراصل دونوں دنیا و عقبہ دونوں عشق کے زیر نگاہ ہیں۔ عشق لازمہ ہے مگر پھر بھی ماضی و حال کا سبب ہے۔ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ عشق جو ہے وہ لازمہ ہے اور وہ ماضی و حال کا سبب ہے۔ عشق
لامکاں بھی ہے، عشق لامکاں ہے، پھر بھی وہی بلندی و پستی کا باعث ہے۔ جب خدا نے، یہاں یہ واضح ہو رہا ہے کہ عشق جو ہے وہ لامکاں ہے، عشق لامکاں ہے پھر بھی وہی بلندی و پستی کا باعث ہے۔ جب عشق نے خدا سے خودی مانگی تو سارا عالم سواری بنا، اور وہ اس کا سوار، یعنی عشق اس کا سوار بنا۔ عشق کی بدولت دل کا مقام ظاہر ہوتا ہے، عشق ہی اس پرانے بت خانے یعنی دنیا کی کشش کا خاتمہ کرتا ہے، یعنی عشق کی جب جوت جاگ جاتی ہے تو دنیا کی کشش جو ہے وہ اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی عشق کی اس پرانے بت خانے یعنی دنیا کی کشش کا خاتمہ کرتا ہے۔ جب عشاق تعویل کرنے والی عقل کی قربانی دے کر اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتے ہیں تو واقعی عاشق ہے تو محدود سے محدود کی سمت چل۔ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ اگر تو واقعی عاشق ہے تو محدود سے لامحدود کی سمت چل، اور اپنے آپ پر موت کو حرام سمجھ۔ اے قبر کے صندوق میں بند مردے سن، جو یقیناً سور اسرافیل کی آواز کے بغیر بھی، یعنی جہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ یعنی عشق کی بدولت اپنے آپ پر موت کو حرام سمجھ۔ اے قبر کے صندوق میں بند مردے سن، تو یقیناً سور اسرافیل کی آواز کے بغیر بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ تیرے گلے کے اندر بلا شبہ نہایت عمدہ اور اعلیٰ نغمے موجود ہیں، لیکن تو مٹی کے اندر کب تک مینڈک کی طرح ٹراتا رہے گا؟ زمان و مقام پر سوار ہو تاکہ اس زنار کی قید سے آزاد ہو سکے۔ اپنی دونوں آنکھوں اور اپنے دونوں کانوں کو تیز کر تاکہ تو جو کچھ بھی دیکھے اسے پورے ہوش و حواس سے سمجھ سکے۔ جو چمٹی کی آواز سن سکتا ہے وہ زمانے کے راز بھی سن سکتا ہے۔ پردے جلا دینے والی نگاہ چاہتا ہے تو مجھ سے حاصل کر، وہ نگاہ آنکھ میں بند نہیں ہے۔ آدمی دراصل نگاہ ہی تو ہے، باقی بدن تو محض چھلکا ہے، اور نگاہ وہی ہے جو دوست کے دیدار کی خواہش مند ہو، اپنے پورے کے پورے بدن کو پگھلا کر نگاہ میں بدل دے۔ اپنے یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے پورے کے پورے جسم کو پگھلا کر میلٹ کر کے یعنی اس کو نگاہ میں بدل دے، تاکہ صرف نگاہ رہ جائے، نگاہ رہ جائے، نگاہ رہ جائے۔ کیا تو ان 9 آسمانوں سے خوف زدہ ہے؟ مت ڈر۔ کیا کائنات کی وسعتیں تجھے ڈراتی ہیں؟ مت ڈر۔ زمان و مقام پر نگاہ ڈال، تجھے معلوم ہوگا کہ دونوں جہاں کے احوال میں سے ایک حال ہے۔ عام نگاہ دونوں جہان کے جلوے کی تاب نہیں لا سکتی، اس لیے اس کے گزرے ہوئے اور آنے والے کل میں اختلاف پیدا کر رکھا ہے۔ یہاں یہ بیسیکلی بات ہو رہی ہے کہ افلاک کے پار جانے سے مت ڈر، یعنی کہ کیا تجھے کائنات کی وسعتیں ڈراتی ہیں؟ یہ تو بیسیکلی دونوں جہانوں کے جو احوال ہیں ان میں سے ایک حال ہے۔ عام نگاہ دونوں جہانوں کے جلوے کی تاب نہیں لا سکتی، اس لیے اس کے گزرے ہوئے اور آنے والے کل میں اختلاف اس نے یعنی اس نگاہ نے اختلاف پیدا کر رکھا ہے۔ دانا مٹی کی تاریکی میں دفن ہوتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ باہر آسمان کی فضا کیسی ہے، اسے کیا معلوم ہے؟ باہر اسے کھلی زمین میں شاخوں سے بھرا کھلا درخت یعنی کھلے درخت کی صورت میں نمودار ہونا ہے۔ آخر دانے کا جوہر کیا ہے؟ یہی کہ ذوق نمود۔ کیا جوہر اس کا مقام متعین کرتا ہے؟ یعنی جوہر وہ خود ہے۔ تو کہتا ہے جسم جان کا محل ہے، ایسے مت کہہ، جان کا راز جاننے کی کوشش کر، جسم پر غرور مت کر، جسم کی کوئی حیثیت نہیں، وہ جان کا محل ہرگز نہیں، وہ تو جان کے حوال میں سے ایک حال ہے، اسے محل قرار دینا محض گفتگو کا فریب ہے۔ جان کیا ہے؟ جذب و سرور، سوز و درد، چکر کھاتے ہوئے آسمان کی تصویر کا شوق۔ بدن کیا ہے؟
رنگ و بو کی عارضی دنیا، یعنی بدن کیا ہے، رنگ و بو کی عارضی دنیا سے سمجھ، تاکہ تو اس چہار سو والے جہان کو قبول کر لے۔ دور و نزدیک کے درمیان اختیار پیدا کر دینا تیرے شعور کا پیدا کرتا ہے، لیکن معراج کیا ہے؟ کسی شعور میں انقلاب کا پیدا ہو جانا۔ اب شعور کے اندر انقلاب کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس کے حوالے سے جذب و شوق سے، جذب و شوق تجھے پستی و بلندی سے تجھے نجات دلاتا ہے۔ سمجھ لے بدن ہماری جان کا شریک کار نہیں، اور نہ ہی مٹھی بھر خاک۔ پرواز زمین میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اب اس مقام پر زہروان زمان و مکان کی روح عالم بالا کی سیاحت کے لیے انہیں لے جاتی ہے۔ زندہ رود یعنی اقبال اور رومی دنیا کے کنارے پر موجود ہیں۔ رات کی تاریکی میں مدھم سی روشنی دونوں کے چہروں پر پڑ رہی ہے۔ زندہ رود رومی کی طرف دیکھ کر بے چینی سے کہتا ہے، مولانا کی باتوں سے میری جان بےتاب ہو گئی، بدن کا ہر ذرہ سیماب کی طرح تڑپنے لگا۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں، مشرق و مغرب کے درمیان آسمان پر ایک نور کا بادل چھا گیا ہے۔ لہذا بھر منظر تاریک ہو جاتا ہے۔ جب روشن ہوتا ہے تو سیڑھی سے زروان اترتا دکھائی دیتا ہے۔ دیو قامت ہے زندہ رود اور رومی کے سامنے تکبر سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ عالم حیرت میں زندہ رود، ہرے بادل میں سے دو چہروں والا فرشتہ اترا ہے۔ ایک چہرہ آگ کی طرح روشن ہے اور دوسرا دھوئیں کی مانند، ایک رات کی طرح تاریک اور دوسرا ستارے کی طرح روشن، ایک آنکھ بیدار اور دوسری خوابیدہ، ایک طرف کے پروں کا رنگ سرخ زرد اور دوسری طرف کے پروں کا رنگ سبز سیمی اور نیلا ہے۔ اس کا مزاج خیال کی طرح تیز رو، زمین سے کہکشاں تک کا فاصلہ لہجہ بھر میں طے کرتا ہے۔ اس کے اندر ہر لمحے نئی خواہش پیدا ہوتی ہے اور نئی فضا کے لیے پرواز کے لیے اپنے پر کھول دیتا ہے۔ اب زروان بولتا ہے اور تعارف کرواتا ہے، کہتا ہے، میں زروان ہوں، یہ جہان میری دسترس میں ہے، یعنی یہ جہان میری دسترس میں ہے، میرے قابو میں ہے۔ میں پوشیدہ بھی ہوں اور ظاہر بھی، میری تقدیر کے ساتھ ہر تدبیر وابستہ ہے۔ گونگے بول سکتے ہیں اور گونگے بول سکنے والے سب میرے شکار ہیں، گونگے اور نہ بولنے والے بھی ایون میرے شکار ہیں۔ اونچا میری وجہ سے شاخ سے پھوٹتا ہے، پرندہ میرے سبب اپنے گھونسلے میں محو فغاں ہے۔ میری نگاہ میں دانہ درخت بنتا ہے، یعنی میری نگاہ کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں، یا میری نگہداشت کی وجہ سے دانہ درخت بنتا ہے، یعنی وہ پورے درخت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ میرے فیض سے ہی فراق مثال میں تبدیل ہوتا ہے۔ میں عطاب لاتا ہوں، تسلی بھی دیتا ہوں، میں پیاس پیدا کرتا ہوں اور مشروب بھی مہیا کر دیتا ہوں۔ میں ہی حیات ہوں، روز محشر ہوں، حساب و کتاب ہوں، میں ہی دوزخ ہوں، میں ہی بہشت ہوں اور میں ہی حور ہوں۔ آدم اور فرشتہ سب میری قید میں ہیں۔ یہ شش روزہ جہان، یعنی یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں یہ جہان پیدا کیا۔ یہ شش روزہ جہان میرا ہی پیدا کرتا ہے۔ ہر پھول جو تو اس شاخ سے توڑتا ہے وہ میں ہوں، ہر شے جو تو دیکھتا ہے اسے جنم دینے والا میں ہوں۔ یہ جہان میرے جادو کا اسیر ہے، میری سانسوں ہی سے ہر لمحہ بوڑھا ہوتا جا رہا ہے۔ مگر جس کسی جوان مرد کے دل میں لے اللہ ہو بیٹھ گئی، وہ میرے زہر کو اور میرے طلسم کو توڑ سکتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں درمیان میں نہ رہوں تو دل سے کہہ، اللہ کے ساتھ مجھے کچھ ایسا وقت ملا ہے جو کسی اور فرشتے، یعنی کسی مقرب فرشتے اور کسی نبی مرسل تک کو میسر نہیں آیا۔
یہاں زندہ رود کہتا ہے اندھیرے میں بولتے ہوئے، اندھیرا ہے اور وہاں زندہ رود کہتا ہے اس کی نگاہ میں کیا تھا، یکا یک یہ عالم میں کوہنا یعنی پرانا عالم میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب یا تو میری نگاہوں کے سامنے کوئی اور جہان تھا یا یہی جہان بدل چکا تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے عالم رنگ و بو میں میری موت واقع ہو چکی ہے اور میں کسی اور جہان میں دوبارہ پیدا ہوا ہوں جو ہا ہو کے بغیر ہے۔ گویا پرانے جہان سے میرا رشتہ ٹوٹ چکا، یعنی جہاں کوئی شور و غوغا نہیں ہے، اور میرے ہاتھ میں نیا جہان آ گیا ہے۔ ممکن ہے پرانا جہان کھو دینے کے عمل میں میری جان تڑپنے لگی ہو تاکہ میری خاک سے نیا جہان پیدا ہو گیا ہو۔ میرا جسم سبک تر اور روح تیز تر ہو گئی، دل کی آنکھ کھل گئی، بینائی تیز تر ہوگی۔ یہاں وہ اس جہان کی وجہ سے اپنا وہ نقشہ پیش کرتے ہیں کہ زندہ رود، میرا جسم سبک تر اور روح تیز تر ہو گئی، دل کی آنکھ کھل گئی اور بینائی تیز تر ہو گئی، پوشیدہ چیزیں ظاہر ہونے لگیں اور میرے کان ستاروں کا نغمہ سننے لگے۔ اتنی دیر میں ستاروں کا نغمہ سنائی دیتا ہے۔ اب زندہ رود اور رومی آسمان میں پہنچ جاتے ہیں اور ستاروں اور آسمان کے جھرمٹ میں اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ زروان جو یک وقت غائب اور حاضر ہے انہیں آسمان میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ نیم تاریکی میں روشن ستاروں کی آواز کورس کی صورت اختیار کر لیتی ہے، یعنی وہ ستارے اپنا نغمہ جو ہے وہ گاتے ہیں، یہ آواز ستاروں کی ہے۔ ستارے خیر مقدم کرتے ہیں ان دونوں کا آسمان پر پہنچنے پر، یعنی زندہ رود کا اور رومی کا۔ اے پیکر خاک، تیری عقل زندگی کا حاصل ہے، تیرا عشق کائنات کا راز ہے، جہان چار سو سے نکل کر تیرا آسمان کی طرف آنا مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ تیری قربت کے لیے زہرہ، چاند اور مشتری ایک دوسرے کے رقیب ہیں، تیری ایک نگاہ کی خاطر تجلیات میں کشمکش ہے، دوست کے راستے میں تازہ بتازہ دو بدو جلوے ہیں۔ صاحب شوق و آرزو اپنا دل صرف کلیات کو نہیں دیتا بلکہ جزیات کی تجلیوں کا بھی شیدائی ہے۔ آخر جز بھی تو کل ہی کا حصہ ہے۔ اپنے اندر صدق و صفا پیدا کر، زندگی کا کرنا زندگی کا شیوا ہے۔ زندگی کی نشو و نما بہتر سے بہترین کی طرف بڑھنے کا نام ہے اور اسی کی طرف بڑھتے رہنا ہے۔ پس ازل سے کرنے کی اجازت دے زندہ۔ یہاں جو ہے وہ بیسیکلی وہ یہاں موٹیویشن ہے بیسیکلی، جس میں زندگی جو ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ زندگی کی نشو و نما بہتر سے بہترین کی طرف بڑھنا ہے، پس ازل سے کرنے کی اجازت دے۔ رند اور موتسب کو ایک بار جام بھر بھر کر پلا، شام، عراق، ہند، ایران سب میٹھے کے عادی ہو چکے ہیں۔ یہ اصل میں اس وقت کی سچویشن تھی جب یہ سارے کے سارے ممالک جو تھے وہ استعمار کے غلام بن چکے تھے، فرہنگ کے اور فرانسیسیوں کے اور ان تمام ممالک کے۔ تو ان کو بیسیکلی یہاں بیدار کرنا بھی مقصود ہے، تو یہاں ان کی طرف اشارہ ہے، یعنی شام، عراق، ہند اور ایران سب میٹھے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ان میٹھے کے عادی لوگوں میں آرزو کی تلخی پیدا کر، ندی کے دل کو سیلاب کی تند و تیز لہروں کی لذت سے آشنا کر، تاکہ وہ بلند موجوں والے سمندر کی موجوں سے
معرکے کے قابل ہو سکیں، یعنی ان کی موجیں جو ہیں وہ ان کو تیز تر کر دے تاکہ وہ بڑے سمندر کی جو موجیں ہیں ان سے مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ یعنی جو آنے والے حالات ہیں اس کی طرف اشارہ ہے کہ آنے والے حالات بہت خطرناک ہیں، اس لیے ان کے اندر جو ہے وہ ان کے اندر تلخی برداشت کرنے کی جو ہے وہ سخت پیدا کر تاکہ وہ آنے والے سیلاب کا مقابلہ کر سکیں۔ مرد فقیر دراصل آگ ہے، اس کے سامنے امیری اور بادشاہی محض خس و خاشاک ہیں۔ بادشاہوں کی شان و شوکت کا خاتمہ کرنے کے لیے صرف ایک حرف بے باک کہہ دینا کافی ہے۔ قلندری کے دبدبے سکندری کے تن تنے میں بھلا کیا فرق ہے؟ ایک جذبہ کلیم ہے، دوسرا طلسم سامری۔ قلندر نگاہ سے فتح کرتا ہے اور سکندر سپاہ سے۔ قلندر صلح و آشتی کا نام ہے اور سکندری جنگ و جدل اور کشت و خون بہانے کا۔ دونوں فاتح جہان ہیں، دونوں دوام چاہتے ہیں، مگر ایک ظلم و ستم اور قتل و غارت کا رستہ اختیار کرتا ہے، دوسرا محبت اور دلبری کا رستہ اختیار کرتا ہے۔ تو اپنے اندر ضرب قلندری کا جذبہ پیدا کر اور اس سکندری کو توڑ دے۔ تو موسیٰ کلیم کی رسم تازہ کر اور سامری کے جادو کی رونق کا خاتمہ کر دے۔ یہ موسیٰ اور فرعون کا جو واقعہ ہوا تھا اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی اپنے اندر ضرب قلندری کا جذبہ پیدا کر اور اس سکندری کو توڑ دے، یعنی فرعونیت کو توڑ دے۔ تو موسیٰ کلیم کی رسم تازہ کر اور سامری کے جادو کی رونق کا خاتمہ کر دے۔ اب زندہ رود یعنی اقبال اور رومی چاند پر پہنچ جاتے ہیں، یعنی اس کا نام وہ فلک قمر رکھتے ہیں، یعنی اب وہ فلک قمر تک پہنچ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا حال اگلی نشست میں پیش کیا جائے گا۔ اب تک کا بہت شکریہ۔